بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے سوشل میڈیا پر اور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کو عمران خان کے جلسے میں جو ہے اس سے یہ الفاظ کہلوائے گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جن والدین سے ہوئی ان والدین کے بعد اب پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ عظمت والا نعوذ باللہ یہ والدین ہیں عمران خان کے۔ یہ تھا کہ دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا۔ اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا۔ یہ الفاظ آپ نے سنے اور آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ اس طرح کے الفاظ ایک بچوں سے ایک جلسے میں کہلوا کر پھر پورے مجمع کی اس سے تائید لینا، یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ بڑے آدمی سے نہیں کہلوائی گئی ہے بچے سے، اور تائید کر رہے ہیں سب۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اگرچہ وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، مشرک کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے والدین کا قصور ہے، اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، بت پرست بنا دیں، آگ پرست بنا دیں، یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ کس انداز سے اس کو تیار کرتے ہیں۔ آج مجھے لگتا ہے اس حدیث پاک کی طرف غور کرتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کا، ایک معصوم بچے کا کیا قصور ہے، بلکہ والدین کا قصور ہے جنہوں نے اس کو تیار کیا ہے۔ بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، وہ تو چھوٹا ہے، اس کو اس طرح کے الفاظ کہلوا کر اس سے، اور اس ملک کے دینی تہذیب پر حملہ ہے اور دینی لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے اسلام دشمن کی، کہ اسلام دشمنی کس انداز سے کی جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو راہ ہموار کی جا رہی ہے یہ دجال کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ہر طرف جھوٹ، فریب، دھوکے اور اس طرح کے جھوٹ بولنا، اور وہ بھی علل اعلان مجمعوں کے اندر، اور جو ہے اتنے بڑے زوردار انداز سے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ان اپنے احباب پر بھی افسوس کر رہا ہوں جو ایسے ان حالات کے اندر بھی اتنی بڑی نافرمانیاں، اتنی بڑی دین پر اتنے بڑے حملے، دین دشمنی کی باتیں سن کر بھی وہ پھر بھی عمران خان کی تائید میں کھڑے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی۔ تو اس لیے خدا کے لیے ہم جو ہے دجال کی راہ کو ہموار کرنے والوں کے ساتھی نہ بنیں، ہم قادیانیوں کے سپورٹ کرنے والے اور ان کے ساتھ چلنے والوں کی جو ہے ان کے ساتھی نہ بنیں، ہم یہودی ایجنٹ کے ساتھی نہ بنیں۔ ہم روزانہ ان کی نافرمانی دیکھ کر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، ہمیں اللہ سے ہم بہت دور ہو گئے، ہم اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر ہو گئی ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ تو آپ نے یہ بھی شاید سن لیا ہو، سوشل میڈیا پر بھی آ رہا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پر مذمتی ایک کمیٹی بٹھا کر مذمت فرمائی ہے سب علماء نے، اور یہ مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے کہ ان کو جو ہے ان سے ہر حال میں ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس طرح کے عجیب اور بے ادبی والے الفاظ اور اتنے بڑے یہ کفریہ کلمات ہیں، ان کے بارے میں جو ہے گورنمنٹ ضرور ایکشن لے اور ان سے جواب طلب کرے کہ اس طرح ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بعد مجلس احرار نے بھی فیصلہ فرمایا ہے، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر حال میں ان سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان سے پوچھ گچھ کرے اور ان پر ایکشن لے۔ تو ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے
جو سب سے پہلے تو گورنمنٹ ان سے ہر حال میں ان سے جو ہے ان الفاظ کی مکمل صرف مذمت نہیں، صرف گرفتاری نہیں، بلکہ آئندہ کے لیے ایسے الفاظ کہنے اور ایسی راہ ہموار کرنے اور ایسی دین دشمنی کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی ہے اس کو مکمل بند دیں اور اس کو روکیں، آئندہ کے لیے کوئی ایسی جرات نہ کرے۔ کبھی کہا جا رہا ہے اس صدی کا پیغمبر ہے عمران خان، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نبی کی طرح تیار کیا جا رہا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے گرمی نہیں لگتی، کبھی کہتا ہے مجھے جہنم میں گرمی نہیں لگے گی، کبھی کیا الفاظ کہہ رہے ہیں، اور آج اس طرح بڑھ رہے ہیں آگے۔ اس لیے خدا کے لیے، اور پھر میں ان احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو نمازی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دین کی محبت بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھی وہ اس اتنی بڑی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ ہیں، وہ اپنے ایمان کو بچائیں، سچی توبہ کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، استغفار کی کثرت کریں، اور تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ صحیح انداز سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری دینی تہذیب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین سے ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔